سورہ کہف کا چوتھا اور ایک اور بہت اہم واقعہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا ہے۔ اس بات سے قطع نظر کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نبی تھے یا ایک عام جنگجو مجاہد تھے، واقعہ بہت اہم ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام جنگی مہمات کرتے ہیں۔ پہلے مغرب کی طرف کرتے ہیں، فتح کرتے چلے جاتے ہیں زمین کا ایک بڑا علاقہ، اور پھر مشرق کی طرف فتوحات کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور دونوں حدود کے درمیان پھر وہ شمال کی طرف موو کرتے ہیں، اور وہاں پر پہاڑی دروں کے درمیان ان کو ایک ایسی قوم سے واسطہ پڑتا ہے جو ایک دوسری قوم یاجوج و ماجوج کے ظلم اور ستم کا شکار بن رہی ہے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اپنی قوت کے ذریعے، جو کہ ان کے پاس سیاسی قوت بھی تھی، افرادی قوت بھی تھی، اور ان کے پاس مال و متاع بھی تھا، اس کے ذریعے اس قوم میں جو کہ مظلوم تھی اور جو ظالم قوم یاجوج و ماجوج کے درمیان ایک بہت بلند اور مضبوط قسم کی دیوار قائم کر دیتے ہیں، اور اس دیوار کو یاجوج و ماجوج نہ کراس کر سکتے ہیں نہ اس کو توڑ سکتے ہیں، اور اس طریقے سے ظلم کو ایک جگہ پہ محدود کر دیا جاتا ہے اور مظلوم کی مدد کی جاتی ہے۔ یہ پورا واقعہ کچھ تفصیل کے ساتھ سورہ کہف کے اندر بیان کیا گیا ہے، باقی قرآن مجید میں کسی اور جگہ پر اس واقعے کی تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ قطع نظر اس سے کہ مغرب کا وہ کون سا سمندر تھا جہاں حضرت ذوالقرنین پہنچے، اور مشرق کی وہ کون سی سرحد تھی جہاں پہ سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا تھا اور کوئی اوٹ نہیں تھی سورج کی، کوئی سائے کی جگہ نہیں تھی وغیرہ، ان فروعی تفصیلات سے ہٹ کر اس کا جو میسج ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی انسان کو اقتدار حاصل ہو، جب بھی ہمیں کوئی طاقت، کوئی پوزیشن، کوئی ذمہ داری ملے، اس کا استعمال اس ذمہ داری سے، اس طاقت سے، اس عہدے سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور ہم اپنی پوری زندگی میں کبھی نہ کبھی ذمہ داریوں سے گزرتے ہیں، چاہے وہ بحیثیت سربراہ گھر کی ذمہ داری ہو، کسی فوج کی کمان کی ذمہ داری ہو، ہم میں سے ہر ایک شخص زندگی کے اندر مختلف ذمہ داریوں سے گزرتا ہے۔ اس ذمہ داری کو عہدہ سمجھتے ہوئے اس کو انجوائے کرنے کے بجائے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے پر فوکس رکھنا، اس پورے واقعے کا جو اصل میسیج ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمیں اقتدار حاصل ہو، سیاسی قوت حاصل ہو، ہمیں طاقت حاصل ہو، تو ہمارا رویہ مظلوم کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں طاقت کے نشے کا شکار ہو جانا چاہیے؟ کیا ہم بھی اسی طاقت کے نشے میں بہتے چلے جائیں؟ کیا ہم بھی وہی بیہیویئر رکھیں جو ایک مغرور شخص کا ہوتا ہے، جو ایک مغرور کلچر کا ہوتا ہے، کہ وہ کبھی بھی مظلوم کا ساتھ نہیں دیتی، وہ ہمیشہ ظالم بن کر سامنے آتی ہے؟ لہٰذا اس واقعے کے اندر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا جو کریکٹر بیان کیا گیا ہے وہ اس طرح کا ہے کہ جو اصول پسند ہے، جو عدل پسند ہے، اور اس اقتدار کو جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوا ہے، اس اقتدار کو بجائے غرور اور تکبر کے وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور اس اقتدار کو مظلوم کا ساتھ دینے اور مظلوم اور ظالم کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ جو قوم ہے، جو مظلوم قوم ہے، وہ ان کو آفر بھی کرتی ہے کہ کچھ ہم رقم آپ کو دیتے ہیں، کچھ ٹیکسز ادا کر دیتے ہیں کہ آپ ان ظالمین سے ہماری مدد فرما دیجئے، ان سے چھٹکارا ہو جائے۔ لیکن حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ان کی یہ آفر بھی قبول نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں ما مکنی فی بخیر، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اس دنیا کے اندر وہ اتنا کافی ہے کہ میں کسی مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو سکوں، میں کسی مظلوم کی حمایت کر سکوں، کسی ظالم کو اس کے ظلم سے روک سکوں، یہ کافی ہے، اور اس کے لیے میرا سیاسی اقتدار اور میری جو فوج ہے وہ بھرپور طریقے سے مظلوم کا ساتھ دے گی۔ وہ مظلوم کو بھی آگے بڑھنے کی نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اگر مظلوم ہو تو کم سے کم افرادی قوت کے ساتھ ہماری مدد کرو تاکہ ہم تمہیں ان ظالمین کے ظلم سے بچا سکیں۔ یہ ہے اس واقعے کا اصل میسیج جو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے واقعے کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے کے اندر اقتدار کی شدید آزمائش کا ذکر کیا گیا ہے کہ کسی بھی لیول کے اوپر کسی بھی شخص کو کوئی ذمہ داری ملے، عہدہ ملے، اور وہ اس پہ فائز ہو تو اس کا کیا عمل ہونا چاہیے، اس عمل کا اظہار کیسے ہونا چاہیے، اور اس عمل کے اظہار کے بعد اس کے نتائج کیسے ہونے چاہیے۔ صرف عہدے کو انجوائے کرنا، صرف کسی اقتدار کے مزے لوٹنا ہرگز کسی مسلمان اور کسی انسان کو زیب نہیں دیتا۔ یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے کہ وہ ظلم کا ساتھ دے اور مظلوم کی مدد نہ کرے۔ مظلوم کی مدد کرنا، حق بات کہنا، عدل کرنا، انصاف کا معاملہ کرنا، اور انسانوں کے درمیان اچھا رویہ اختیار کرنا، چاہے کتنی انسان کے پاس طاقت آ جائے، یہ انسان کی اور مسلمان کی بنیادی خصوصیات میں شامل ہے، اور یہی وہ پیغام ہے جو کہ اس واقعے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔